السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ after Taraweeh, short bayan, half an hour and then 10-minute zikr. I know you are tired, so I won't take long time. And we start in Urdu. Most of the people here know Urdu. And youngsters also know Urdu because they see the Indian and Pakistani films and they understand the songs and the story which is whole in Urdu, but in the masjid they don't understand Urdu for half an hour. You have to learn Urdu, keep Urdu and teach your children also Urdu. English is your language. But now the second language is Urdu and mazhabi and religious language. There are billions of books in Arabic. Secondly, in Persian, Islamic books. And thirdly, the translated books more in Urdu. So literature of Islam in Urdu is too much. If we don't know Urdu, we don't know many of the books and the realities of Islam. آج حضرت امام صاحب نے ایک سورت پڑھی، چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ حضرت امام صاحب ریسائٹڈ in witr first rakat قل هو اللہ احد is called Suratul Ikhlas. What is the meaning of Ikhlas? Ikhlas کا کیا معنی؟ Pure Tawheed. Ikhlas means pure Tawheed, pure oneness of Allah is described in this surah. تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی رہی، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مکے میں جب حضور کو نبوت عطا
صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے. صفا مروہ ہم لوگ سعی کرتے ہیں. وہ کوہ صفا پر گئے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اب یہ علماء فائدہ اٹھائیں اس سے، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ والوں کے تو سر پہ سے جائے گا، وہ کچھ سمجھیں گے. کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اناؤنسمنٹ کیا؟ What رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم announced on کوہ صفا. صفا mean cleanliness. صفا کے معنی صفائی، دل کی صفائی، غیر اللہ سے دل کو خالی کرنا اور ایک اللہ کو دل میں جمانا. اس کو کہتے ہیں توحید. جب کوہ صفا پر حضور چڑھے، لوگوں کو بلایا، ریلیٹیوز کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا. بلانے کے بعد ان کو دعوت دی. ہر نبی دائی ہوتا ہے. دعوت دی. کیا دعوت دی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لو. There is no God except Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو دل میں جما لو. People ask, what will happen when we say by heart la ilaha illallah? What will happen? حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم said, you will get success here and hereafter, in this dunya and the آخرہ. کامیابی ملے گی، اور کامیابی ہر آدمی ڈھونڈتا ہے. Everyone looking for the success. وہاں چچا ابو لہب تھا. ویری بگننگ ٹائم ابو لہب تھا. اس نے کہا الہذا جماعتنا، یہ اتنی چھوٹی بات کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں بھی تمہاری کنگڈم ہوگی، اور جہاں جہاں کلمہ جائے گا وہاں وہاں اسلام کا پھریرا لہرائے گا. This is the beauty of this کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم was ordered to say the people، لوگوں کو کہنے کے لیے کہا قل هو اللہ احد. آپ لوگوں کو کہیے جنہوں نے 360 آئیڈلز ورشپ کرنے کے لیے بیت اللہ میں رکھے، ان کو بتاؤ اللہ ایک ہے. اللہ is not 2, not 3, not 4, not less than 1, not more than 1. It's
only one. صرف ایک اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو. سمجھ میں آئی؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کھلاتا ہے پوری دنیا کو، کائنات کو، لیکن کھاتا نہیں ہے. He don't know it. He feed the makhluk. He feed the people. He doesn't eat. ہمارے ہندوستان میں آئیڈل ورشپ کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے. سب ان کے جو فیسٹیول ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. ایوری مارننگ دے گو ٹو دی ٹیمپل، ٹیمپل میں جاتے ہیں اور ٹیمپل میں جا کے گواوا، بنانا، ایپل، کھمن، لاڑوا، یہ سب جو ہے ایک پلیٹ کے اندر لے جاتے ہیں اور وہ جو آئیڈل کھڑا ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، چلے آتے. پھر یہ پلیٹ کون کھاتا ہے؟ یہ پتھر تو کھائے گا نہیں، پلیٹ تو کون کھاتا ہے؟ کتے آتے ہیں، ڈاگس کمنگ، اور لومڑیاں آتی، اور یہ جتنا کھانا ہے وہ چٹ کر جاتی ہے اور وہ بت کے منہ پہ برکتن پیشاب بھی کر جاتی ہے. بت پرستی کا یہ عالم ہے. جب آدمی ایک اللہ کو نہیں مانتا تو وہ در در کی گداگری کرتا ہے. پتھروں کو پوجنے والا بنا دیا. اتنی عقل دی انسان کو اللہ. فرمایا اللہ الصمد، اللہ کی کوالٹیز کو پہچانو. یہاں شاید اللہ کے 99 نام لکھے، چاروں طرف حسین اور خوبصورت. دوستو یہ لکھ دینے سے کام نہیں چلے گا. روزانہ مسجد میں آؤ تو نیت کر لو کہ آج اللہ کا ایک صفاتی نام یاد کروں گا. 2 مہینے میں انشاءاللہ اللہ کے 99 نام آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو یہ لکھنے کا فائدہ ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ارے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، انہیں پکارو، نام لے کر تمہیں جواب ملے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. لم یلد، اللہ کو کسی نے جنا نہیں اور اللہ نے کسی کو نہیں جنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ میں آپ کے سامنے قل هو اللہ احد کا نیریٹ کرنے والا ہوں. اس کے بعد بات کو ختم کروں گا اور اللہ اللہ کا ذکر کراؤں. آج کل بیانات الحمدللہ بہت ہو رہے لیکن ذکر بہت کم ہو گیا. دعوت کے کام میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نمبر رکھا ہے علم کا اور ذکر کا. 1 number of علم، 1 number of ذکر، both together.
نماز الگ رکھی ہے، کلمہ الگ رکھا ہے، لیکن علم اور ذکر ساتھ رکھا ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ فضائل اعمال میں روزانہ علم کی فضیلت اور ورچیوز پڑھ کر انشاءاللہ مزاج علم سیکھنے کا بنے گا۔ تو بڑی عمر میں تو علم نہیں سیکھ سکتا، لیکن اپنی اولاد کو مدرسے میں تو داخل کرائے گا۔ اس کنٹری میں ہمیں اپنی اولاد کو مدرسوں میں پڑھانا اور حافظ بنانا لازم۔ اتنے فتنے ہیں، اتنے حالات ہیں، جو لوگ یونی میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، اگر عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو کھو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر پایا عقیدے کا مضبوط ہوگا تو کالج جا کر دعوت دے گا اللہ کی، ورنہ بہہ جائے گا، دین کھو بیٹھے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بنائی تو اللہ نے کسی سے ہیلپ نہیں لیا۔ کتنا بڑا آسمان بنایا ہے اللہ، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے فلان کی ہیلپ لے لی، فلان کی ہیلپ لے لی، فلان کی ہیلپ لے لی۔ Nobody has helped to build the sky and to make the earth. کتنا گریٹ ہے اللہ۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ابھی، اس سے اللہ کی گریٹنس اور یہ کاسموس کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ لکھتا ہے there are billions and billions galaxies in the sky. آسمان کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہے۔ گیلیکسیز جانتے ہو؟ جو وائٹ پٹا جاتا ہے نا، اس کو گیلیکسی کہتے ہیں۔ اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ آکاش گنگا۔ اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہکشاں۔ اب وہ سائنٹسٹ کہتا ہے there are billions and billions of galaxies in the sky, and in every galaxy there are billions and billions planets and the stars. We can't count them. اتنا بڑا یونیورس ہے، اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے، نہیں مانو گے اللہ کو؟ ایک مہینہ ہوتا ہے ہمارا پاکٹ ایمٹی ہونے لگتا ہے۔ ایک فیملی چلانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالی دنیا میں کروڑ ہا کروڑ لوگوں کو رزق دیتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ میں رزق دینے والا ہوں، I am the provider of رزق۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل سورہ اخلاص میں، یہ دوسری جلد میں ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک انسیڈنٹ نیریٹ کیا ہے۔ It's very true. There is no doubt in the reality of this incident. Nobody can make doubt. ایک جگہ ایک مسجد میں
ایک امام رکھے ہوئے، لیکن وہ پے نہیں لیتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ پہلے زمانے میں تنخواہ نہیں لیتے تھے، آج کل تھوڑی بہت تنخواہ لوگ دیتے ہیں۔ تو تنخواہ نہیں لیتے تھے تو وہ نماز کیسی پڑھاتے تھے؟ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ When he start namaz, read Surah Fatiha, and after Surah Fatiha, he used to read some surah, and after some surah, he used to recite Qul Huwallahu Ahad in every rakat. پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے قل هو اللہ پڑھتے، ایوری رکعت، جہری نماز کے اندر۔ تو مصلیوں نے ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، 3 دن کے بعد جو ہے امام صاحب کو پوچھا کہ آپ یہ سورۃ الاخلاص کو بار بار ریپیٹ کیوں کرتے؟ Why you repeat this surah? انہوں نے کہا میں تو ریپیٹ کروں گا، اگر تم کو منظور نہیں ہے میں چلا۔ پیا تو لے تو نہیں، تم نے نہیں پھاڑا تم چالو۔ مقتدیوں نے کہا نا، ہم کو تمہارے جیسا امام چاہیے، دوسرا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آپ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار، اور امام تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس شان کا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے لوگ پرہیزگار بن جائیں، اس کے رونے کو دیکھ کے لوگ رونے والے بن جائیں، اس کی نماز کو دیکھ کے لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس کی نوافل کو دیکھ کے لوگ نفل پڑھنے والے بن جائیں۔ انہوں نے کہا میں تو ریپیٹ کروں گا اور میں نہیں مانوں گا۔ تو کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ کہاں ہے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا دربار، وہاں سب کیس آتے تھے اور فیصلہ منٹوں میں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں جو کورٹیں ہیں اس کا نام ہے دیوانی کورٹ، جب وہ فیصلہ دیتے ہیں لوگ دیوانے ہو جاتے، اس کا نام دیوانی کورٹ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جن لوگوں کے وہ امام تھے انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا ہر رکعت میں تم قل هو اللہ احد پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ انہوں نے وجہ بیان کی۔ وہ وجہ بہت امپورٹنٹ، اور حضور نے جو ریپلائی دیا وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں جس سبجیکٹ کو ٹچ کیا گیا ہے وہ توحید کا سبجیکٹ ہے، اور مجھے توحید اور ونیس آف اللہ سبحانہ و تعالی سے انتہائی درجے کی محبت ہے، اس بنا پر میں اس کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جائے گی۔ معلوم ہوا توحید کا علم بردار انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ حدیث بھی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ورچیوز آف سورۃ الاخلاص، صرف 1 منٹ آپ کی۔ فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے
10 سپاراس پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے اپنا معمول بناؤ، روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو اور مرحومین کو بخش دیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. تو آج کا سبجیکٹ تھا ہمارا توحید. یہی توحید لے کر نبی آئے ہیں، یہی توحید کا جھنڈا لے کر پورے عالم میں صحابہ گئے ہیں، اور ہر کچے پکے گھر میں توحید کا بول بالا ہوا ہے اور ہوگا. ابھی تو قیامت دور ہے، ابھی تو بہت فاسٹ کمیونیکیشن ہے، اور انشاءاللہ دین پھیلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. بہت سے لوگ جو حالات ہیں وہ حالات کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوگا ہمارا، یہ دین کا کیا ہوگا. مت فکر کرو، اوپر والا فکر کر رہا ہے دین کا کیا ہوگا. تم اپنی فکر کرو کہ میں دین پہ نہیں رہوں گا تو میرا کیا ہوگا. یہ ہے دین مصطفیٰ کے مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ایک شعر اور بھی پیش کرتا ہوں آپ کے لیے. خود زیر ہوتی جائیں گی موزوں اور آندیاں. تو سمجھ رہے شعر؟ خود زیر ہوتی جائیں گی زور آندیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ فکر کریں. پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آپ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ ذرا زور سے پڑھیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں گئے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. اب میرے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا. ایک بات عرض کروں، آج پہلی مرتبہ بفضلہ تعالی مسجد ولی میں فجر کی نماز بھی پڑھنے کا موقع ملا اور ابھی عشاء اور تراویح اور وتر پڑھنے کا بھی موقع ملا. میں یہاں مسجد ولی کا جو مدرسہ چل رہا ہے اس کے اندر قیام پذیر ہوں. زبیر بھائی نے اجازت دی کہ تو رہ سکتا ہے، تو میں مہاجر آدمی ہوں، مجھے جو ہے انہوں نے شیلٹر دیا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے گھر کے پاس رہنے کا موقع دی. اس مسجد کا نام ہے مسجد ولی. میں جہاں رہتا ہوں اس کا نام ہے مسجد علی. تو بس میں دور نہیں آیا، علی میں سے ولی میں آیا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرحوم ولی صاحب نے جو دعا کی تھی وہ دعا رونے کی وجہ سے اللہ نے ایسی قبول کی کہ اللہ نے آپ کو بلیک برن میں ایسی مسجد دی کہ پورے برطانیہ میں ایسی مسجد نہیں، اور لوگ کھینچ کھینچ کر نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے. اور زبیر بھائی اور بھائیوں نے خوب محنت کر کے اس مسجد کو شاندار بنایا. اب ہماری ذمہ داری ہے اس کو جاندار بنانا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان. اللہم تقبل تلاوت القرآن یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما.
اے اللہ اتنے بندے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ سب کا بیٹھنا منظور فرما، قبول فرما، مسجد کو، مسجد والوں کو، مسجد بنانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں قبول فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ 100% نماز پڑھنے والا، با جماعت نماز ادا کرنے والا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا رحمت۔